بلغ العلا بجماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله خالق کائنات عز و جل کا اتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بار دیگر قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 139 آج کے خطبہ جمعہ کے لیے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن کی سمجھ بھی دے دے اور عمل کی توفیق بھی دے دے، آمین۔ اس وقت مشرق سے لے کے مغرب تک بسنے والے انسان پریشانی کے عالم میں ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، جہاں انسان ہوگا وہاں پریشانی ضرور ہوگی، جہاں انسان ہوگا وہاں مصیبت ضرور ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور منظوم ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا ایک ایک لفظ توجہ سے سمجھنے والا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سننے والی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی جیتو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ جیتنے کی، غالب آنے کی شرط ایک ہی ہے کہ اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ہی جیتو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے خود خالق کائنات میں لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب ایک طرف کلام لا ریب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، اور اس میں شک کرنے والا ویسے دار اسلام سے خارج ہے۔ اب قرآن مجید کا اعلان ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اب اس آیت کے بعد دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات ہم یہ دیکھیں کہ کیا آیا ہم غالب ہیں، اور اگر ہم غالب نہیں ہیں تو دوسری صورت صرف یہی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ مسلمان میں اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مانتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان ہم سب ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مومن کوئی کوئی ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ رسول کی مانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب آ جاؤ گے، تم جیت جاؤ گے، تمہیں کسی کے آگے اپنا کشکول لے کے ملک سے دوسرے ملک کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ اور اگر تم پر یہ حالات آ گئے ہیں کہ کشکول لے کے کبھی ایک ملک، کبھی کشکول لے کے دوسرے ملک، تو سمجھ جاؤ کہ پھر تم میں ایمان کی کمی ہے۔ اسلام ہے، مسلمان ہو، لیکن ایمان کی کمی ہے۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے موقع پہ۔ غزوہ احد کے موقع پہ مسلمانوں کو بہت سارا نقصان ہوا تھا۔ 50 سے زائد، ایک روایت میں 70 کے قریب صحابہ شہید بھی ہوئے۔ مالی طور پہ بھی نقصان ہوا، جانی طور پہ بھی نقصان ہوا۔ تو غزوہ احد کے بعد چند مسلمانوں کے دل میں پریشانی آئی، غم آیا کہ ہمیں نقصان ہو گیا۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم جیت جاؤ گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا کہ جس لشکر میں ایک بھی صحابی ہوتا تھا مسلمان، کبھی وہ جنگ نہیں ہارے، کیونکہ ایمان کا درجہ، ایمان کا مقام یہ تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کا ایک جملہ ہے جس پر کلام کرنا ہے، اور 3 حدیثیں پاک ہیں۔
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی قوم کو اگر بغیر جنگ کے شکست دینی ہو، تم چاہتے ہو کہ سامنے جو مد مقابل ہے اس سے جنگ بھی نہ ہو اور وہ ویسے بھی جنگ ہار جائے، تو صلاح الدین ایوبی نے ایک جملہ بولا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی کو عام کر دو، وہ قوم بغیر جنگ کے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے گی۔ دو ٹوک بات ہے کہ اس قوم کا نوجوان بے حیا ہو جائے، اس کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، وہ قوم بغیر جنگ کی شکست کھا لے گی۔ پاکستان بننے کے بعد ایک دفعہ پاکستان اور انڈیا کا کچھ مسئلہ ہوا تو عدالت میں کیس لگا، گواہی کے لیے ایک جنرل کو بلایا گیا۔ جنرل نے اس وقت عدالت میں ایک جملہ بولا تھا، اس نے کہا جیسا بارڈر پہ جنگ کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، انڈیا سے جنگ جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم بارڈر فتح کر بھی لیں، ہم ان ہندوؤں سے جنگ جیت بھی لیں، لیکن ہم اندرونی طور پر جنگ ہار چکے ہیں۔ تو جج نے بڑا برملا کہا، بڑے غصے میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم بارڈر فتح کر لیں تو پھر ہم جنگ کیوں ہار گئے؟ تو اس جرنیل نے کہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ کہ ہمارا جوان ان کے مطابق پہننا چاہتا ہے، ہمارا جوان ان کے مطابق رسم و رواج چاہتا ہے، ہمارا نوجوان ان کے مطابق کھانا پینا چاہتا ہے، یعنی ہماری نسل تو مسلمان ہے لیکن اس پہ جو طور طریقہ ہے وہ سارا انہی کا ہے، اس لیے ہم بارڈر فتح کر بھی لیں تو ہم اندرونی جنگ ہار چکے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا جو جملہ بس اس کو آپ نے یاد رکھنا کہ کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی کو عام کر دو۔ اب قرآن مجید کی جو میں نے آیت خطبہ جمعہ کے لیے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں دوبارہ دہرا کے حدیث پاک کی طرف جا رہا ہوں، ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی جیتو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان معاشر ہوگا، بڑی توجہ دے دو حدیث پاک ہے، آیت ہم نے کیا پڑھی؟ اگر تم مومن ہو، بس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ جیتے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان معاشر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں انسان کھڑے ہوں گے اور سامنے بہت بڑا سٹیج بنایا جائے گا اور اس سٹیج کے اوپر میرا ایک امتی کھڑا کیا جائے گا۔ تمام اہل محشر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو سٹیج کے اوپر کھڑا ہے، وہ رسول اللہ کا امتی ہے، اور تمام اہل محشر اس انتظار میں ہوں گے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ بنتا ہے۔ تمام اہل محشر کی نظریں اس بندے پر ہوں گی جو رب کے کٹہرے میں اس سٹیج کے اوپر کھڑا ہوگا۔ رب تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کے دفتر، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اس کے نامہ اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا، اس رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہوگی اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اور اتنی اس کی موٹائی ہوگی، اور ہر بندے کے 99 رجسٹر ہوں گے جو اس کے نامہ اعمال سے بنے ہوں گے۔ اب اس کا وہ رجسٹر کھولا جائے گا، تمام اہل محشر کی نظریں اسی کی طرف ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ جب اس کا رجسٹر کھولا جائے گا اور اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ اس میں یہ بھی گناہ ہے، اس میں یہ بھی گناہ ہے، اس میں یہ بھی گناہ ہے، اور وہ ایک رجسٹر ہے، 99 اور پڑے ہوئے ہیں، اب وہ ایک رجسٹر تحت نگاہ تک بڑا ہے۔ جب اس سے اس کے گناہوں کا اقرار رب تعالیٰ کرواتا جائے گا اور اہل محشر اس بات کا یقین کر لیں گے کہ اب یہ بندہ جہنم میں جائے گا، بس اس کے جہنم میں جانے کا طریقہ دیکھنا ہے۔ رب تعالیٰ جب اس سے اس کے رجسٹر کے بارے پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک سوال کرے گا۔ پہلا سوال، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کیا اس میں کوئی بات غلط تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تو نے کوئی گناہ کیا نہ ہو اور میرے فرشتوں نے لکھا ہو؟
کہیں کرامن کاتبین کی طرف سے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے رجسٹر تو بھرے ہوں لیکن تو نے یہ کام نہ کیے ہو؟ اگر ایسا مسئلہ ہے تو ابھی بتا۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا لا یا ربی، اے میرے رب ایسا نہیں ہے، فرشتوں نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، ایک بھی گناہ ایسا فرشتوں نے نہیں لکھا جو میں نے کیا نہ ہو۔ 99 رجسٹر ہے اور تحد نگاہ تک بڑے بڑے رجسٹر ہیں، سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ جب اس سے یہ بات اقرار کروا لے گا کہ فرشتوں نے تجھ پر ظلم نہیں کیا، اب وہ بندہ دل میں یقین کر لے گا کہ جب میں نے خود اقرار کر لیا ہے تو اب جہنم میرا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اگلا سوال کرے گا، جتنے گناہ اس میں لکھے ہوئے ہیں کسی ایک گناہ پر بھی تمہیں کوئی عذر پیش کرنا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، میں مجبور تھا، میں اس لیے کر بیٹھا، تیرے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوا، کسی ایک گناہ پر بھی تمہیں کوئی عذر پیش کرنا ہے؟ بندہ پھر کہے گا لا یا ربی، اے میرے رب ایسا نہیں ہے، جتنے گناہ کیے میں نے سارے جان بوجھ کے کیے، میں کسی جگہ پہ مجبور نہیں تھا، میرے نامہ اعمال میں جو کچھ بھی لکھا ہوا میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اب جب وہ اس بات کا بھی اقرار کر لے گا نا کہ جو کچھ کیا میں نے اپنی مرضی سے کیا، میں مجبور نہیں تھا، اور اس بات کا بھی اقرار کر لے گا کہ فرشتوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ظلم نہیں کیا، میں نے سبھی کچھ کیا ہوا ہے۔ اب جب یہ دو باتوں کا اقرار کر لے گا تو اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب میں صرف جہنم میں پھینکا جاؤں گا۔ اب جب وہ ان باتوں کا اقرار کرے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس سٹیج سے اتر اور ترازو پہ چل، اب تیرے اس نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ آپ تصور کریں رب تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں جو ترازو ہے کس قدر وسیع ہوگا کہ 99 وہ رجسٹر رکھے جائیں گے جس میں سے ایک ایک رجسٹر انسان کی تحد نگاہ تک بڑا ہوگا اور تحد نگاہ تک اس کی موٹائی ہوگی، صفحے پلٹتے رہیں گے، بندے کے گناہ کھلتے رہیں گے اور تمام اہل محشر اس بندے کے طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا چل بندے ترازو پہ چل، میزان پہ چل۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کا جو نامہ اعمال ہے، اس کے جو رجسٹر ہے اٹھاؤ ترازو میں رکھو۔ اب جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اس کا دل اس بات پر پختہ ہو جائے گا کہ ابھی نامہ اعمال تلیں گے اور مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اچانک رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی تیرے رب کے حساب میں ہے اور وہ ایک چھوٹے سے پرزے پہ لکھی ہوئی ہے، اور میں نیکیوں کے پلڑے میں اس کو بھی تولوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ، اس بندے کی مایوسی کا عالم یہ ہوگا، وہ کہے گا مالک و مولا ایک طرف 99 وہ رجسٹر ہے جو تحد نگاہ تک وسیع ہے اور سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور سارے باتوں کا میں اقرار بھی کر چکا ہوں، فرشتوں نے مجھ پہ ظلم بھی نہیں کیا، اور ایک ترازو میں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک چھوٹی سی پرچی آئے گی، کارڈ آئے گا، اور رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تیری ایک نیکی ہے جو میرے حساب میں پڑی ہوئی ہے۔ بندہ کہے گا مالک و مولا اس چھوٹی سی پرچی سے کیا ہو گیا؟ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، مالک و مولا اس چھوٹی سی پرچی سے کیا ہوگا؟ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہے اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پرچی، اس سے کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا چل میزان پہ تو چل، جا کر وہاں دیکھتے ہیں تلتا کیا ہے۔ اس کو میزان پہ لایا جائے گا، ترازو پہ لایا جائے گا۔ اب فرشتے اس کے نامہ اعمال کے جو رجسٹر ہے 99 رجسٹر ہے ان کو اٹھائیں گے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے اور اس کا ترازو جو ہے فل وزنی ہوتا ہے۔ دوسری پلڑے کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ایک پرچی رکھے گا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ایک نیکی تھی۔ جب وہ پرچی رکھی جائے گی تو بندہ بڑے تعجب سے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہوگا۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں جب بندے کے گناہ اس کے سامنے تل رہے ہوں گے اور وہ بندہ اس بات کا اقرار بھی کر چکا ہوگا کہ سارے میں نے کیے، بندہ اس بات کا بھی اقرار کر چکا ہوگا کہ فرشتوں نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، اس کے باوجود جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال تولا جائے تو آپ تصور کریں اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب دوسری طرف پرچی رکھی جائے گی تو وہ پرچی والا پلڑا
वजनी हो जाएगा और 99 रजिस्टर जिसमें गुनाह लिखे हुए थे वो हल्के पड़ जाएंगे। अब वो बंदा ताज्जुब से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मालिक को बोला ये छोटी सी पर्ची, एक तरफ 99 रजिस्टर जो गुनाहों से भरे हुए हैं, उस पर कैसे गालिब आ गए? उस पर्ची में लिखा क्या हुआ है? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब पूछा गया, अर्ज किया, आका इस पर्ची में क्या लिखा होगा? तो मेरे नबी पाक ने फीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि उसके पास उसका ईमान सलामत था। जब दुनिया से गया तो ईमान की हालत में गया, अगरचे उसके गुनाह इतने थे कि 99 रजिस्टर, और रजिस्टर की वजन और मिकदार इतनी है कि जहां तक इंसान की निगाह जाती है उस कदर वो रजिस्टर लंबे होंगे, मोटे होंगे, वो सारे के सारे गुनाहों से भरे होंगे, लेकिन उसका जो ईमान सलामत है वो उसको सीधा जन्नत में लेके चला जाएगा। बंदा ताज्जुब करेगा कि मालिक को बोला मेरा ईमान इस कदर मजबूत था। आप बड़े बड़े वलियों की दुआओं को उठा के देखें, वो रब को सारी रात राजी करने के बाद भी एक दुआ मांगते थे, अल्लाह जिस वक्त दुनिया से जाए तो हमारा ईमान सलामत हो। एक बात को पल्ले बांध ले, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक बंदा सारी जिंदगी जन्नतियों वाले अमाल करता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है कि तकदीर उस पे गालिब आती है और वह काफिर होकर मरता सीधा जहन्नम में जाता है। और एक दूसरी तरफ एक बंदा सारी जिंदगी जहन्नमियों वाले अमाल करता है कि बंदे और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है कि तकदीर उस पर गालिब आती है और वो मरते साथ सीधा जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो फैसला बंदे के ईमान पे होगा। अल्लाह मुबारक अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान बाकी है। अगर ईमान की कमी है तो दर बदर की ठोकरें खाओ, कभी गालिब नहीं आओगे। अब इससे अगली हदीस पाक सुने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आपने सूरह असर पढ़ी हुई है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान किस में है? खसारे में है। इंसान की जिंदगी गुजर रही है। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैंने इस आयत को ना एक बर्फ के फट्टे से समझा। मुझे बर्फ देख के इस आयत की समझ आई कि इंसान खसारे में है, इंसान की जिंदगी बीत रही है, खत्म हो रही है। आपसे पूछा हुजूर वैसे वो कैसे समझ आई? कहा बर्फ है ना, बर्फ वो फट्टे पे पड़ी होती है, बिक जाए तब भी खत्म होना है, ना बिके तब भी खत्म होना है। वो सारा दिन पड़ी रहती है और पिघलती रहती है और शाम तक वो खत्म हो जाती है। कहा पहली बात है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? नंबर 2 व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जब बंदा कब्र में पहुंच जाए उससे हिसाबो किताब शुरू किया जाएगा। रब कौन है, दीन क्या है और इस हस्ती के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा था। सवालों जवाब का जब सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद उस कब्र में एक शख्स, एक मर्द दाखिल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुलिया बयान किया, अहसनुल वज्ह, हसीन चेहरे वाला होगा, वह हुस्नुल सियाब, खूबसूरत तरीन लिबास पहना होगा और उसके खुशबूदार लिबास से खुशबू महक रही होगी। वो बंदे को आके सलाम करेगा, वो बंदा हैरानगी से उससे पूछेगा कि तू कौन है, क्योंकि रसूल करीम को तो पहले वो देख चुका होगा, हिसाबो किताब तो हो चुका होगा और रसूल करीम को वो पहचान भी चुका होगा, क्योंकि मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। इंसान सारी जिंदगी तड़पता है कि एक बार रुखे ज़ैबा देख ले, दुनिया में नसीब हो या ना हो, कब्र में जरूर हो जाएगा। वो किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा था कि जन्नत के बारे में कोई एक जुमला बोले कि हमारा शौक पैदा हो कि हमने जन्नत में जाना है। तो बुजुर्गों ने बड़ी मार्फत की बात की, कहा बेटा जन्नत में जाने का शौक सिर्फ इसलिए पैदा कर लो वहां हुजूर से मुलाकात होगी, वहां हुजूर हमारे सामने होंगे। अब वो बंदा पहले तो हुजूर को देख चुका होगा, तो फिर वो आने वाले से पूछेगा मन अंता, तू कौन है? वो आने वाला कहेगा कि तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूं। वो मरने वाला, कब्र वाला कहेगा ये वो दीवार है कब्र की, यहाँ जिगरी यार भी छोड़ के चले गए, सगा भाई भी छोड़ के चला गया, बाप भी छोड़ के चला गया, और इस कब्र के अंदर तो किसी को आने की रुख्सत ही नहीं है।
تو پھر اے آنے والے، اے حسین چہرے والے، تو کون ہے؟ اور اس کا چہرہ اتنا حسین ہوگا کہ قبر والا ویسے خوش ہوتا رہے گا، اس کو دیکھتا رہے گا، مسکراتا رہے گا. اس سے پھر کہے گا میں تجھے خوشخبری دینے آیا، تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں. وہ کہے گا پہلے بتا تو ہے کون؟ تو وہ شخص کہے گا میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اور رب نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ نیک اعمال کو اس کی قبر تک پہنچایا جائے گا. جس جگہ پر تیرے یار نہیں آ سکے، تیرا باپ نہیں آیا، تیرے بھائی نہیں آئے، تیرا کوئی عزیز نہیں آیا، جگری یار تک نہیں آئے، لیکن جو دنیا میں تو نے نیک عمل کیے تھے وہ رب تعالیٰ نے وعدے کے مطابق تیری قبر تک پہنچا دیے ہیں. تو میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، نمبر 2 تم نیک عمل کرو، اور اگر تم ایمان لے اور نیک عمل کرو تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اور اگر تم نے نیک عمل نہ کیے تو اب ان چیزوں کو بڑی توجہ سے میں نے مختصر بیان کرنا ہے، توجہ رکھنی ہے. اگر ہم نے ان کاموں کی خلاف ورزی کی، نیک عمل نہ کیے، بے حیائی کو عام کیا، فحاشی کو عام کیا، عریانی کو عام کیا، تو پھر ہم پر مسلط کیا کیا جائے گا؟ آج کے دور کا بہترین نقشہ میرے رسول کریم نے کھینچا. بڑے بڑے تجزیہ نگار آتے ہیں، وہ موجودہ حالات میں تبصرہ کرتے ہیں. بڑے بڑے سینئر تجزیہ گار بھی آتے ہیں، کہتے ہیں موجودہ حالات میں صرف یہ ہو سکتا ہے، اگر ہمارا ملک یہ کر لے تو یہ ہو جائے گا، ہمارا ملک یہ کر لے تو یہ ہو جائے گا. ایک بات کو پلے باندھ لیں، آپ بڑے سے بڑا وزیر خزانہ بھی لا کر بٹھا دیں. ایک تجربہ یہ نمونے کر چکے ہیں، بٹھایا مزید نقصان ہوا. کیوں نقصان ہوا؟ ان احادیث کو بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا، ہمارے اوپر یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے یہ ختم کیسے ہوگا، آنے والے حالات سازگار کیسے ہوں گے، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیے تو ہمارے اوپر کون کون سا عذاب مسلط ہوگا. سب سے پہلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اور اس قوم کے نوجوان کثرت کے ساتھ بے حیائی کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلا عذاب جو ان کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا، ان لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگیں گی کہ ان کے بڑوں نے کبھی اس کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. یہ رسول کریم 14 صدیاں پہلے بتا رہے ہیں. آج سائنس اپنے عروج پر پہنچ پہ، اپنے کمال پر پہنچ کے جب تھک جاتی ہے اور سائنس کہتی ہے میں نے یہ تجربہ کر لیا ہے، یہ میرا عروج ہے، یہ میرا کمال ہے، جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتی ہے، اس سے 2 قدم آگے سنت نبی پہلے موجود ہوتی ہے. رسول کریم نے پہلی بات بتائی کہ اگر بے حیائی کو عام کیا تو پہلا عذاب یہ ملے گا کہ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں لگیں گی کہ تم میں سے پہلے لوگوں نے اس کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. دوسری بات، اگر اس قوم نے زکوٰۃ دینا کم کر دی، آج سارا سال مال اپنے قبضے میں، زکوٰۃ کی باری آئے تو بچوں کے قبضے میں، جس سال تو پورا گزرا ہی نہیں تھا. رسول کریم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا کم کر دیتی ہے اللہ ان پر پہلا عذاب یہ بھیجتا ہے کہ اللہ اس قوم سے بارشوں کو چھین لیتا ہے. پورا سیزن گزر گیا، بارشیں، حالانکہ یہ بارشوں کے دن تھے، نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ اس قوم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی. حدیث پاک کے اگلے الفاظ میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو انسانوں کو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا. یہ جو آج تھوڑی بہت بارش مل رہی ہے جانوروں کے صدقے مل رہی ہے، اور ان لوگوں کے صدقے تھوڑے بہت زکوٰۃ دینے والے بچے ہوئے ہیں. آگے نبی پاک کے الفاظ سنیں، جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی، رزق کی قلت کو مسلط کر دے گا. آج لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ آج وہ کہتے ہیں جی فلاں نے یہ کیا تو یہ ہوا، اور بھائی قوم کے نامہ اعمال قوم کے سامنے آ رہے ہیں. جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے تو تم پر قحط سالی کو، تم پہ رزق کی قلت کو مسلط کر دیا جائے گا. اس کے آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر ناپ اور تول میں کمی شروع کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ اس پر بھی رزق کی قلت کو مسلط کر دے گا.
ہمیں کسی وزیر اعظم نے آ کے نہیں کہا کہ کسی کی گاڑی کا پرزہ ٹھیک ہے تم جھوٹ بول کے 2 نمبر بات کر کے نیا ڈال دو. ہمیں کسی ایم پی اے نے نہیں کہا, ہمیں کسی جنرل کرنل نے نہیں کہا کہ تم پیکنگ کے اوپر لکھو پورا 1 کلو اور بیچ میں 850 گرام ڈال دینا. یہ حکمرانوں کے گناہ نہیں ہے, یہ ہمارے ذاتی گناہ ہے. رسول کریم فرمائے جس قوم میں ناپ اور تول کم ہو جائے گا اللہ اس قوم پہ رزق کی قلت کو مسلط کرے گا. آج وہ دور ہمارے درمیان موجود ہے, اوپر لیبل کچھ لگا ہوا ہے, اس کے اندر بیچا کچھ جا رہا ہے. کیوں؟ یہ ہمارے نام مال ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ورلڈ بینک کے پاس چلے جائیں, جب تک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے کردار کو ستھرا نہیں کریں گے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ تو بے شرم لوگ قرضہ لینے میں خوشیاں منا رہے ہیں. کیا کبھی منگتا بھی خوش ہوتے ہیں؟ کیا کبھی بیکاری بھیک مانگ کے بھی خوش ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا. یہ بڑے سے بڑا وزیر خزانہ بٹھا لے, ساری سیاسی جماعتیں ایک بار پھر مل کے آ جائیں, جب تک اس قوم سے سود ختم نہیں ہوگا اور زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اس ملک میں رزق کی قلت کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا. جب تک ہم اپنے اندر سے برائیاں ختم نہیں کریں گے. ناپ تول کی کمی ہمیں کسی سیاستدان نے تو نہیں کہا, زکوٰۃ نہ دینے کا ہمیں کسی حکمران نے تو نہیں کہا, یہ تو ہمارا ذاتی فعل ہے. لیکن ہم اس میں مسلسل گرفتار ہیں اور نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اگلی حدیث پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جملہ سنے, جملہ میرے بھائی بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ کے کر لو, بیٹھ جاؤ, توجہ سے جملہ سنیں, توجہ میری طرف کریں. آپ جملہ سنیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کمال نقشہ کھینچا اس دور کا. میرے نبی پاک نے فرمایا جب قوم امانتوں میں خیانت کرنا شروع کر دے گی اللہ تعالیٰ ان کے بادشاہوں سے ان پہ ظلم کروائے گا. اس دور کے بادشاہ اپنی قوم پہ ظلم کریں گے. کب؟ جب وہ قوم خیانت کرنا شروع کر دے گی. آج پتہ ہوتا ہے کہ فلانا پرزہ ٹھیک ہے, دفتر میں پتہ ہے کہ یہ کام کرنے سے کمپنی کو نقصان ہوگا, چوری چوری وہاں کے پین چوری کر کے گھر لے آنا, رجسٹر چوری کر کے گھر لے جانا, اپنے مالک سے اپنی کمپنی سے خیانت کرنا. پرزہ چینج نہیں کیا لیکن مالک کی دکان سے پرزہ اٹھا کے گھر لے کے باہر جا کے بیچ دیا. جب قوم خیانت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے بادشاہوں سے ان پہ ظلم کروائے گا. آگے رسول کریم کی نگاہ پہ قربان جائیں, کیا کمال نقشہ بیان کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت قرآن کو چھوڑ دے, میری امت کے حکمران قرآن کو چھوڑ کر ذاتی فیصلوں کو نافذ کریں گے. کیا کہا؟ جب میری امت کے حکمران قرآن کو چھوڑ کر ذاتی فیصلے نافذ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا. آج کیا ہوگا؟ قرآن و سنت, آج تو عدالتیں خریدی جا رہی ہیں, ہمارے ملک میں قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں قانون کی کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں قانون کی, سب کو چھوڑ کے صرف ایک جملہ لکھ دیتے جس کی لاٹھی اس کی بحث, بات ہی ختم. اتنی کتابیں مغز ماری کرنے کی حاجت ہی کیا تھی؟ گناہ کرو تو حج کر لو اور جرم کرو تو جاجی کر لو. پہلے لوگ وکیل کرتے تھے کہ جرم ہو گیا وکیل کرو وہ ہماری جان چھڑائے. اب لوگ سمجھدار ہو گیا, کہتے وکیلوں کی کہنا جاجی کر لو, جرم کرو تو حج کر لو, گناہ کرو تو حج کر لو, جرم کرو تو جاجی کر لو. میرے نبی پاک نے جب حکمران اللہ رسول کے فیصلوں کو چھوڑ کر ذاتی فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا. یا قربان جاؤں رسول کریم کی نگاہ میں. اگلا جملہ سنیں, کیا کمال نگاہ کی میرے نبی پاک کی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب ان پر دشمن مسلط ہو جائیں گے تو وہ دشمن ان کے منہ سے نوالا بھی چھین لیں گے. بتاؤ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو آج ہمارے اوپر نہیں ہے؟ میں وہ قوم کے منہ سے نوالے بھی چھین لیں گے. آج وہ کیا کہتے ہیں قرضہ تب دیں گے جب فلانے اثاثے
یعنی وہ ہمارے منہ کا نوالا بھی چھین رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی فلاں وزیر خزانہ نے بڑی کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کیا. اللہ کی لعنت ہے. قوم کے بچے کو مکروز کر دیا. پیدا ہوتا بچہ بیچارہ سانس لے تو مکروز ہے. یہ کمال حکمت عملی ہے یار. لیکن ان کے آگے بیل بجانے سے کچھ نہیں ہوگا. خامیاں ہمارے اندر ہیں. ہم قوم ہونے کے ناطے, ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنی اصلاح کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب منہ سے نوالا بھی چھن جائے گا تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. صرف اس حدیث کا آخری جملہ پورا ہونے والا رہ گیا, باقی سب کچھ ہو چکا ہے. ہمارے منہ سے نوالے بھی چھن چکے ہیں, صرف ایک چیز باقی ہے, صرف ایک چیز. قرآن کریم کیا ہے, جب قرضہ نہیں دے سکیں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. حل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان لے آؤ, نیک عمل کر لو, رب تمہارے لیے سارے رستے کھول دے گا. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جو بندہ الیکشن کا انتظار کر رہا بڑا بیوقوف ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم نہیں بدلیں گے, ہمارا نظام نہیں بدلے گا. ایک نہیں 100 الیکشن کروا لو, پاکستان کے خزانے کو صرف بوجھ پڑے گا اور کچھ نہیں پڑے گا. خود سراپا نور بن جائے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ خود سراپا نور بن جائیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور بھی پھیلانا ہے. حق نے کر دی دری دری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا نہیں اوروں کو بھی تڑپانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.